بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ احادیث نبویہ کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک مسلم شریف کی روایت بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ کے رسول، مال والے تو ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ مالدار ہیں، تو نمازیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں تو دونوں برابر ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی برابر ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، ان کے پاس مال ہے، تو گویا وہ مال کا صدقہ گھر سے کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، ان کے پاس مال ہے، تو وہ مال صدقہ اور خیرات کر کے ہم سے آگے چلے گئے، ثواب انہوں نے ہم سے زیادہ لوٹ لیا۔ یہ صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا، یعنی اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ایسے اور بہت سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، تمہارے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ کام کر لو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، آدمی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہ بات چل رہی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ معاشرے کی اصلاح اس سے ہوگی، افراد کی بھی اصلاح ہوگی، اور جب افراد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح تو خود بخود ہو جائے گی۔ معاشرے کسی چیز کا نام تھوڑا ہی ہے، معاشرہ ہمارا اور تمہارا ہی نام ہے، سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں، دو چار لوگ جہاں رہتے ہوں، تو جب لوگ سدھر جائیں گے تو سوسائٹی خود سدھر جائے گی، جب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو آپ نے نیکی کی بات بتا دی، نیکی کا حکم کر دیا اور اسے برائی سے روک دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارا عمل تزویج کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کی غرض سے عمل تجویز کرتا ہے تو اس کے لیے اس عمل میں بھی اجر ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ فرمایا بھلا بتلاؤ، اگر کوئی حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا، اس کو اجر بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 8 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر پیش آنا، ملاقات کرنا صدقہ ہے۔ جب بھی کسی سے ملو تو چہرے پر مسکان ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کوئی آدمی آیا، پوچھا بھائی یہ کرپس ہاسپٹل کہاں ہے؟ تو آپ نے بتا دیا بھائی وہاں ہے۔ کہ بھائی شاہ جی کی دکان کہاں ہے؟ کہ جی وہاں ہے۔ مسجد کہاں ہے؟ کہ جی یہاں ہے۔ کسی اندھے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اندھا آپ کو مل گیا، سڑک پار کروانی، آپ نے سڑک پار کرا دی، اس کو مسجد جانا ہے، مسجد چھوڑ آئے، اس کو بیت الخلا جانا ہے، آپ بیت الخلا چھوڑ آئے، یہاں یہ راستہ دکھا دیا آپ نے اندھے کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے جا رہے تھے، بیچ میں کنکر پڑی تھی، پتھر پڑے تھے، تو آپ نے اس نیت سے کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے، کوئی بیچارہ بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھ کے جا رہا تھا اور وہ کنکر اس کو لگ جاتا، کانٹا چبھ جاتا تو وہ گر کے بیچارہ چوٹ کھا لیتا، کوئی انداز بھی وہاں سے گزرتا، کوئی بائک وہاں سے گزر جاتی، پنچر ہو جاتا، نقصان ہو جاتا۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں سوچ کے راستے میں جو پتھر پڑا ہوا تھا اس کو سائڈ کر دیا، کانٹا پڑا ہوا تھا اس کو سائڈ کر دیا، کیلے کا چھلکا بڑا نقصان کرتا ہے، پیر پھسل جاتا ہے آدمی کا، تو آپ نے اس طرح کی نقصان دینے والی چیز راستے سے ہٹا دی، تو یہ بھی صدقہ ہے۔
اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پانی پلانا نہیں، بلکہ اس ڈول سے، اس برتن سے پانی نکال کر اپنے لیے بھر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اس ڈول سے پانی نکال کے دوسرے کے برتن میں ڈال دیا تو اتنا سا کام بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بہانے سے بندوں کو صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ کام سب کرنے کے ہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں آگیا کہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔